صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آواز تھوڑی کم کر دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ نہایت مکرم و محترم عزت مآب عالم باعمل روشنی اسلاف حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد عاشق صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ، عزت مآب فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد سلیم محاروی صاحب دامت شرفہ، میرے بہت مکرم محترم عزت مآب عاشق رسول جناب محترم صاحب پروفیسر محمد سیف اللہ چیمہ صاحب، عزت مآب عاشق رسول محترم بھائی محمد بابر ڈھلو صاحب، عزت مآب برادر مکرم عاشق رسول جناب محترم محمد امتیاز صاحب، قابل صد تکریم عزت مآب جناب محترم محمد شہزاد صاحب، دیگر جمیع عاشقان رسول محبین مصطفیٰ کریم، اللہ کریم دی بارگاہ قدس دعائے او ذات لم یزل آج دی یہ خوبصورت عظیم الشان روحانی محفل میلاد مصطفیٰ کریم، محفل ذکر امام علی مقام، محفل تحفظ ختم نبوت و ناموس رسالت اپنی بارگاہ قدس وچ قبول فرمائے۔ جتنے بھی دوست اس محفل پاک شریک ہوئے اور ٹائم کٹ کے تھے بیٹھن دی سعادت حاصل ہوئی، اللہ کریم سب نو بے پناہ برکتان دے نال نوازے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی ایک دو آیات بینات میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، اس دی روشنی میں چند چیزاں پیش کر کے اپنی گفتگو سمیٹاں گا۔ بڑی توجہ اور محبت نال تسی دوستاں نے اس پیغام نو سننا ہے اور اگے پہنچانا ہے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ محترم قبلہ سیف اللہ صاحب آپ نے حکم دیتا، اس نے تکمیل میں چند اشعار اپنی امام علی مقام پاک آپ دی بارگاہ اقدس۔ وفا کا کوہ گراں ہے میرے امام حسین، وفا کا کوہ گراں ہے میرے امام حسین، سخا کا بحر رواں ہے میرے امام حسین، سخا کا بحر رواں ہے میرے امام حسین۔ اور وہ خاندان ابراہیم کے گلے سرسب، وہ خاندان ابراہیم کے گلے سرسب،
رسول پاک کی جان ہے میرے امام حسین، علی پاک کی جان ہے، بطول پاک کی جان ہے میرے امام حسین، اور لہو سے جن کے مزین ہے کربلا و نجف، لہو سے جن کے مزین ہے کربلا و نجف، وہ دین حق کی اذان ہے میرے امام حسین، وہ دین اللہ اکبر یا رسول اللہ، وہ دین آمین، وہ دین حق کی اذان ہے میرے امام حسین، وفا و صبر و سخا و اخوت و وحدت، امام پاک دے اخلاق چند اخلاق ایک شعر میں جمع کیتے نے، وفا و صبر و سخا اخوت و وحدت، محبتوں کے نشان ہیں میرے امام حسین، رسول پاک کی جان ہے میرے امام، اور آخری شعر، مجھے مفصل و مجمل کی کیا خبر آسی، ایمان مفصل ایمان مجمل، مجھے مفصل و مجمل کی کیا خبر آسی، میرا تو دین و ایمان ہے میرے امام حسین، میرا تو دین و ایمان ہے میرے امام حسین، عاشقان رسول محبین مصطفیٰ کریم، اللہ کریم آپ سب دوستانوں سلامت اور آباد و شاد رکھے، اور میں جدوں گڈی تو اتریا تے میں اذان دی آواز سن رہی تے میں ادھا ہی خوشبو آئی کہ جس طرح کرما والا شریف حاضری، اللہ تعالیٰ آپ احباب دی محبتاں اور اولیاء حضرت کرما والا شریف دا فیضان جاری و ساری فرمائے۔ معزز احباب، اللہ کریم دی ذات و برکات نے جو دین سانو عطا کیتا ہے بڑا ہی سونا دین ہے، اور یہ دین کوڈ آف لائف ہے، مکمل ترین ضابطہ حیات، بچے دے پیدا ہون تو پہلے تو لے کے بندے دے قبر جان تو بعد تک دے تمام معاملات یہ دین متین بیان فرماتا ہے۔ اس دین دے جتھے اور بہت سارے پہلو نے، اتھے ایک پہلو اس دین متین دا وہ عقائد دے نال بھی جڑیا ہویا ہے، بنیاد عقیدہ ہے، پہلے اصلاح عقیدہ ہے، پھر اصلاح اعمال ہے۔ عقیدہ صحیح ہوئے گا کہ اس دے عمل جڑے نے وہ بھی اس کو کام آن گے، عقائد و نظریات صحیح نہیں ہون گے تو بندے دے عمل انہوں کام نہیں دین گے۔ ساڑھا عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے بارے کی ہونا چاہیے ہے، ساڑھا عقیدہ صحابہ اکرام دے بارے کی ہونا چاہیے ہے، ساڑھا عقیدہ اہل بیت اطہار دے بارے کی ہونا چاہیے ہے، اولیاء کبار دے بارے کی ہونا چاہیے ہے، اور اس تو بعد ساڑھے معاملات کیسے ہونے چاہیے ہیں، چونکہ اے جڑی رات گزر رہی ہے یہ بڑی اہم رات ہے، جس رات اساں جمع ہو گئے ہیں، کوئی پہلے تو شیڈول چ نہیں سی یہ رات، لیکن قدرتی طور دے ہوتے اے او رات ہے جس دا اگلا جڑا دن طلوع ہو رہا ہے اس دا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی ختم نبوت دے نال ہے، یوم ختم نبوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و برکات، آپ کو اللہ کریم نے جتے ہور بہت ساریاں شانہ عطا فرمائیاں اتھے ایک شان ختم نبوت ہوئی، حضور آخری نبی،
آپ تو بعد حضور نے اس گل نو موڑ موڑ کے بیان کیتا، موڑ موڑ کے نویں نویں انداز. ویسے تو ایک مرتبہ کہہ دینا ہی کافی سی، لیکن چونکہ جس چیز کا حضور نو اندیشہ زیادہ سی، اس لیے اس چیز دی افادیت نو مضبوط طریقے نہ بیان کرن لئی حضور نے انہوں موڑ موڑ کے بیان کیتا. مثلا ایک موقع دے ہوتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیاں چوں آخری ہاں تے میرے تو بعد کوئی نبی نہیں. اتنا کافی سی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع دے ہوتے اینو ایک اور رنگ چ بیان کیتا. حضور نے ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے تو بعد کسی نے نبی بننا ہوندا تے وہ جناب عمر ہوندے، لیکن چونکہ میرے تو بعد نبی نہیں نے اس لیے جناب عمر بھی نبی نہیں. اگر کسی صلاحیت ہے سی قیامت تک تے حضور نے فرمایا جناب عمر کو لے صلاحیت ہے کہ اے نبی بن سکتے سن، لیکن انا خاتم النبیین، لیکن چونکہ میں آخری نبی ہاں اس لیے میرے تو بعد نبی نہیں. ایک نوے رنگ بیان کرتا وہی مسئلہ. ایک اور مقام تے حضور نے اس چیز ایک تیسرے نوے رنگ بیان کیتا. سرکار نے فرمایا علی تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی. موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون انہوں نے اپنا پائی، تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جو جناب ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، لیکن میرے بعد نبی نہیں. یعنی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی شان بیان کر دیتی کہ تسی میرے بھائی ہو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، لیکن نال ہی حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا ولیکن لا نبی بعدی، لیکن میرے تو بعد نبی تسی بھی نہیں ہو. تے جدو خود مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جنہاں نو حضور نے اپنا بھائی ارشاد فرمایا جدو حضور تو بعد وہ نبی نہیں ہو سکتے تے پھر قیامت تک اور بھی کوئی نبی نہیں ہو سکتا. مختلف مقامات دے ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے اپنے شان ختم نبوت میں خود بیان فرمایا. مسلمہ کذاب بدبخت جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیتا وہ حضور دی بارگاہ حاضر ہویا اور انہیں آکے ایک آکے جی تسی شہران دی نبوت تسی رکھ لو تے پنڈان لی نبوت میں نو دے دو، جڑے پنڈان چکاں دے وچ کام ہے وہ میں کریا کروں گا تے شہران دا نظام تو اڈے کول ہوئے گا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے کول مسواک سی. آپ نے فرمایا بدبخت یہ جو مسواک تو دیکھ رہا ہے نا میرے ہاتھ میں، نبوت وہ چیز ہے کہ اس میں سے تو اس مسواک کا حقدار بھی نہیں. نبوت بڑی دور دی چیز ہے نا، اے ایک مسواک تو کمیں بھی میں نو لب جے، حضور نے فرمایا یہ بھی تینوں نہیں لب سکتا. یعنی اس مقام تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور رنگ دے وچ اس مسئلے نو بیان فرمایا. سینکڑا مقامات نے اور پھر جنگ یمامہ دے وچ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس مسئلے نو نوے رنگ بیان فرمایا. آپ دیکھو کہ پورے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دورے خاص دے وچ دورے حیات حاضرہ دے وچ جنگاں ہوئیاں 83 دے لگ بھگ جنگاں اور انہاں دے وچ جڑے کل مسلمان شہید ہوئے پوری جنگاں دے دوران وہ تقریباً 259 مسلمان 259 مسلمان پوری جنگاں دے دوران پوری حضور دی آیات طیبہ ظاہرہ دے دوران. لیکن ختم نبوت دی پہلی جڑی جنگ ہوئی مسلمہ کذاب دے نال صرف اس ایک جنگ دے وچ 1050 تو زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے. اتھوں اس مسئلے دی حساسیت اور نزاکت دا اندازہ لگاؤ کہ 700 قاری اس میدان شہید ہوئے، 70 حفاظ عظیم وہ اس میدان ختم نبوت و ناموس رسالت جنگ یمامہ دے وچ شہید ہوئے. اس لیے یہ جڑا دن آ رہا ہے میں اس دے حوالے نہ ایک گل کر کے میں پھر حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک دی ذات برکات دے حوالے نہ ایک چیز پیش کرنا چاہوں گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی ختم نبوت و ناموس رسالت اس دور تو لے کے آج دے دن تک حضور دی پوری امت اکٹھی ہے. جدوں کوئی مشکل تو مشکل مسئلہ پیش آیا صالحین اولیاء کبار حق علماء انہوں نے میدان عمل دے وچ آ کے اس مسئلے دی افادیت میں بیان کیتا. برے صغیر دے وچ جس وقت فتنہ پیدا ہویا
اور ایتھے ایک جھوٹا نبی بنا کے پلانٹ کر کے پیدا کر دیتا گیا. اس بدبخت کا نام ہے غلام احمد قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی. اس نے اعلان نبوت کر دیتا. ویسے ایک مسئلہ یاد رکھا جائے، جتنے بھی نبی آئے انہوں نے نام مفرد رہے. آدم علیہ السلام کو لے کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی دا نام مفرد یعنی واحد ایک لفظ دے وچ مکمل. آدم، نوح، عیسیٰ، موسیٰ، یوسف، یعقوب، ابراہیم، اسماعیل. جوڑا نہیں، دو نامہ دا مجموعہ نہیں، مضاف مضاف الیہ نہیں، ایک لفظ دے وچ نام ہر نبی دا پورا. یہ بھی ایک اشارہ ہے. انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، دا نام غلام احمد یعنی ایک لفظ غلام، ایک احمد. احمد کا غلام یہ نہیں کافی سی. حضرت حضور پیر میر علی شاہ صاحب گولڑا شریف، آپ مسجد نبوی شریف مدینہ شریف حاضر سن. آپ کو حکم دیتا گیا شاہ صاحب واپس بر صغیر جاؤ، ایک فتنہ پیدا ہونا ہے، اس فتنے دا جا کے جواب دو. آپ کہندے میں نے جس وقت حکم ملیا میں مدینہ طیبہ تو فوراً واپس اپنے گولڑا شریف آیا اور ایتھے آ کے میں پوچھا اتنے کوئی فتنہ تو نہیں پیدا ہویا. انہوں نے دسیا کہ قادیان دی بستی چوں ایک بدبخت مرزا غلام احمد اس کا نام، اس نے پہلے اس نے دعویٰ کیتا کہ میں عالم ہاں، پھر اگلا انہیں سٹیپ اختیار کیتا. انہیں کہا میں تگڑا عالم ہاں، اس لیول تے انہیں کہا جی میں مجدد ہاں. اس تو اگے جا کے انہیں کہا میں امام مہدی ہاں. اس تو اگے جا کے کہا انہیں میں عیسیٰ علیہ السلام ہاں. ہون اس بدبخت نے دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی محمد رسول اللہ. آپ نے اس کا جواب دیتا، علمی جواب دیتا، سیف چشتیائی دی صورت تحقیقی جواب دیتا. جس وقت اس تے کولوں دا جواب نہ بنیا تے آخری مرحلے دے وچ اس نے چیلنج کر دیتا کہ پوری دنیا اسلام دے وچوں پھر میرے نال کوئی باقاعدہ آ کے مناظرہ کرے آمنے سامنے. اس نے اس چیلنج نو جس ہستی نے رد کر کے اس کا حقیقی جواب دیتا وہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی. میرا چیلنج قبول ہے، تو اے دس بھی کیڑی جگہ دے اوتے گل بات کرنی. انہیں کہا جی بادشاہی مسجد وچ گل بات ہوئی. آپ نے فرمایا کدوں کرنی؟ انہیں کہا جی اگست دے مہینے وچ کرنی. تاریخ تسی دسو. آپ نے فرمایا میں تاریخ دس دینا 25 اگست کو مناظرہ ہوئے گا، نہ 24 نہ 26. میں اس کے بھی تحقیق کی تھی کہ آپ نے 25 اگست کیوں رکھی، نہ 24 رکھی نہ 26 رکھی. اس کے پیچھے بھی یہ حکمت سی. جس وقت آپ کا شجرہ نسب دیکھا گیا نا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کا، آپ دے والد گرامی دادا پردادا تے چلدے چلدے 25ویں نمبر دے اوتے جڑی ہستی چمک رہی آپ دے آبا و اجداد، اس ہستی دا نام ہے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی. آپ نے فرمایا تم اپنے جھوٹے باپ کو لے کے آؤ گے، میں اپنے سچے باپ کی نسبت لے کے آؤں گا. اور وہ کوئی عام چھوٹا یا مناظرہ نہیں سی. بادشاہی مسجد اور اساں جس خطے سے بیٹھے ہیں اس خطے نو برکت حاصل ہے کہ جس وقت حضرت پیر صاحب آپ تشریف لے آئے نا لاہور تے ریلوے سٹیشن تے اترے تے سب تو پہلے اتنے جنہ لوگوں نے آپ کا استقبال کیتا وہ بہاولپور دے علماء اس خطے دے. طے پایا اس نے کہا جی مناظرہ کریں گے، تحریری مناظرہ ہوئے گا، سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھاں گے، عربی زبان تفسیر ہوئے گی، دور دور بیٹھ کے تفسیر لکھی جائے گی. آپ نے فرمایا میں نے تیری ساری شرطاں قبول ہیں. نال انہیں ایک شرط اور رکھی، انہیں کہا جی تسی اپنے نال پٹھانا نو نہیں لے کے آنا. آپ نے فرمایا بھی ادھی کی وجہ پٹھانا نو نہیں لے کے آنا. انہیں کہا نہیں یہ سخت بڑے ہوندے نے، مار دے بہت نے. آپ نے فرمایا دا مطلب تو ڈر گئے ہیں تے جڑا ڈر جائے وہ نبی نہیں ہوتا. نبی کدے ڈردا نہیں ہے. اللہ دا نبی ہمیشہ اپنے موقف دے اوتے ڈٹ کے کھڑا رہندا ہے. تیرے جھوٹا ہونے لئی نہیں کافی ہے، لیکن تیری اس شرط نوں اساں مان لینے ہاں، اساں اوتھوں پٹھان نہیں لے کے آندے، ویسے آواں گے اساں دوست. آپ پہنچ آئے، اس نو پیغام بھیجا گیا کہ وقت مقررہ دے اوتے آ، نہ آیا.
اس نے کہا جی تحریری تسی اداں کرو میں جان نو خطرہ ہے تسی ایتھوں خط لکھ کے بھیج دو تے میں خط دا جواب خط دی صورت وچ دے دیاں گا تے تسی بھی تفسیر لکھو ایتھے تے میں بھی لکھاں گا. آپ نے فرمایا نہیں اس طرح نہیں، ہن کام اگے چلا گیا ہے، ہن جو مینوں اجازتاں ملیاں نے وہ اس تو اگے دیاں نے. آپ نے فرمایا اب یہاں آؤ بادشاہی مسجد میں بیٹھو اور قلم تم بھی رکھو اور قلم میں بھی رکھتا ہوں، اور جس کا قلم خود مصطفیٰ کی شان لکھے وہ سچا. یہ گل کرنی سوکھی نہیں سی، آسان نہیں ہے، جذباتی گل نہیں ہے. میرے منیر تسی پڑھ کے دیکھو، آپ نے سجی سائیڈ دے اوتے دائیں سائیڈ دے اوتے مکتبہ فکر دیوبند دے اس وقت سب تو بڑے عالم، تقریباً سب تو بڑے عالم مولانا انور شاہ کشمیری صاحب وہ دائیں سائیڈ تے کھڑے، بائیں سائیڈ دے اوتے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب دے نال اہل حدیث مکتبہ فکر دے اس وقت دے سب تو بڑے عالم قاضی ثناء اللہ عمر تسری وہ کھڑے، دیوبند اہل حدیث دیگر مکاتب فکر سب نے اس وقت متفقہ طور دے اوتے آپ نے امام بنایا کہ جناب تسی لیڈ کرو اور اس مسئلے نو حل کرو. اس وقت آپ نے فرمایا کہ قلم تو بھی رکھ قلم میں بھی رکھتا ہوں. اس نے کہا جی نہیں مینوں ایک قلم والی گل نہیں ہے لیکن ایک اور کام کر لینے. آپ نے فرمایا 10. اس نے کہا جی اس طرح کرنے ہیں ایک لولا لنگڑا مریض تسی لے کے آؤ ایک میں لے کے آنا تے دوویں اپنے لولے لنگڑے مریض جڑے نا بادشاہی مسجد لمے پا دیاں گے. تسی اپنے مریض لی دعا کرنی ہے تے میں اپنے مریض لی دعا کراں گا تے جدی دعا نال جدا مریض کھڑا ہو کے چھال مار کے دوڑ پئے نا او سچا ہوئے. انہیں اپنا نا ایک ڈینگیاں لتاں والا اداں دا تیار کر لیا تو پہلے نا جا کے اس طرح اس سچویشن چ تے میں دعا کراں گا تے تو سیدھیاں کر کے کھڑا ہو تے آپ تو پھر حضرت امام حسین پاک دی اولاد پاک. آپ نے فرمایا نہیں مریضوں کی بات کو چھوڑ چل لاہور کے قبرستان میں چلتے ہیں، یہ دنیا بھی میرے ساتھ ہے، لاہور کے قبرستان میں چل کے تو بھی انگلی کا اشارہ کرنا میں بھی انگلی کا اشارہ کروں گا، جس کی انگلی کے اشارے پہ قبروں کے مردے کھڑے ہو کر حضور کی عظمت کے نعرے لگائیں وہ سچا ہو. جس وقت یہ گل آپ نے کی تھی میرے منیر اج بھی موجود ہے، انہیں تک ہی آنا سی. آپ دا ایک مرید جڑا ہے نا تھوڑا گھبرا گیا، انہیں آپ کے گوڑے نو ہاتھ لایا، انہیں کہا حضور جے کتے وہ آ ہی گیا تھے. آپ نے فرما دیتا ہے مردے زندہ کرتے جے وہ کتے آ ہی گیا تو انہیں کہا جی میں تو جھوٹا تو ہی سچے ہو تے تسی چلو زندہ کر کے بخا دیو تے پھر کی ہوئے گا. آپ نے فرمایا یہ جملہ میں اپنے کولوں تک کیا ہی نہیں، میرے منیر اردو چے ایک کتاب لیکن یہ جملہ آپ دا آج بھی پنجابی چی لکھیا ہویا ہے اس کتاب چ بھی تے آپ ایک پنڈ چ بیٹھے ہیں اتنے تو انہوں زیادہ سمجھ آئے گا، شہر والے بندے نوں سمجھانا تھوڑا اوکھا ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا کٹی اپنے قلعے دے سر تے کود دی سمجھ آئی کٹی اپنے قلعے دے سر سے کود دی. آپ نے فرمایا یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، جب میں نے یہ بات کی تھی تو میرا رخ گنبد خضرا کی طرف تھا اور حضور مجھے فرما رہے تھے میرے بیٹے میرے علی انگلی کا اشارہ کرنا وہ تیرا کام ہوگا، مردے کو زندہ کرنا وہ ہمارا کام ہوگا. بلکہ ایک مقام پہ آپ نے فرمایا مردے کو زندہ کرنا یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے. حضور کی ختم نبوت و ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے تو میرے رب کی طرف سے مجھے یہ بھی اجازت مل گئی ہے کہ یہ حضور کی عزت و عظمت کا یہ پیارا جو ہے یہ تم نے دینا ہے، یہ مردے زندہ کرنا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کام اگر تم حضور کی عزت و عظمت کے لیے سورج چاند تارے زمین پہ لانے کا کہہ دو گے تو آج ہم تمہارے لیے یہ قانون بھی بدل دیں گے. تسی دیکھو بزرگاں نے یہ ساڑھے اکابرین نے جنہوں نے اس فتنے دا رد کیتا اور جمیں حق سی ادا کیتا. ساڑھے وارث بڑے بڑے عظیم ہستیاں، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اتنی بڑی عظیم ہستی لاہور چ بیان کر رہے ہیں موچی دروازے دے اوتے کسی نے کھڑے ہو کے عرض کر دیتا حضور مرزا قادیانی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری عمر جڑی ہے وہ 80 سال ہوئے گی، 78 سال ہو دو عمر سی. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری عمر میں نے بشارت مل گئی ہے میری عمر 80 سال ہوئے گی.
آپ نے فرمایا یہ بدبخت جھوٹ بولتا ہے، میں نبی نہیں ہوں، میں نبی کا ایک ادنا سا غلام ہوں۔ 80 سال تو بڑی دور کی بات ہے، آج میں یہ حجاب کھول دیتا ہوں، یہ بدبخت 20 گھنٹے کے اندر اندر ذلت کی موت مر جائے گا۔ اجے 12 گھنٹے بھی نہیں گزرے تے سن 1908 26 مئی 12 گھنٹے بعد ذلت دی موت غلاظت دے وچ مریا۔ اچھا کئی لوگ اس گل نوں کہندے نہیں جی تسی غلاظت دے وچ مرن والی گل کیوں کردے جی، مر گیا یہ اتنا ہی بڑا ہی بھی مر گیا۔ میں دسنا چاہنا یہ بھی گل دسنا ضروری ہے، اس لیے کہ مرزا نے اپنی کتاب دے وچ خود یہ گل لکھی ہے کہ سب سے جو غلیظ موت ہوتی ہے وہ حیضے کی موت ہوتی ہے۔ خود لکھیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ کیا ہے تو پھر تینوں اتنا ہی مارا ہے۔ دوجا کہندا دنوں میں یہ ساڈا اسلام دا عقیدہ نہیں، اودا دنوں میں برا دن منگل کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جنہیں تو برا کیا انہیں اسے دن نہیں مارا۔ تو جگہوں میں بری یہ جگہ ہے نجاست والی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تینوں ایتھی۔ اچھا ایک مسئلہ یاد رکھیا جی شاید میں نے بھول جائے، اللہ تعالیٰ دی ذات بڑی وڈی ذات ہے، او ذات ہر شے ہر وڈی تو وڈی شے او برداشت کر لیندی، اپنے حبیب دی گستاخی برداشت نہیں کرتی۔ بڑے تو بڑی وڈی تو وڈی چیز برداشت کر دے، حضور دی اپنے حبیب دی گستاخی برداشت نہیں کرے، دنیا دے اوتے انہوں ذلیل و رسوا کر کے رکھاندی۔ تسی دیکھو نا فرعون دے نال اللہ تعالیٰ دی ڈائریکٹ دشمنی، کیوں؟ فرعون کہندا ہی انا ربکم الاعلی، میں رب ہاں، تے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے میں رب ہاں، تے توحید دا مقابلے دے وچ اونے اپنا رب ہوندا اعلان کیتا نا، تے اللہ تعالیٰ دی ذات ببرکات نے انہوں بھی ماریا فرعون نوں، لیکن کتھے ماریا؟ دریا دے پانی چ، تے دریا دا پانی پاک ہوندا ہے، مار انہوں بھی دیتا اللہ کریم نے، لیکن مرن لگیا پانی پاک دیتا۔ لیکن اس مرزا بدبخت ہونے دا پتر کہندا ہے میرے باپ کا جو چہرہ تھا وہ غلاظت میں تھا اور میں نے ٹانگوں سے گھسیٹ کر اسے باہر نکالا، اس کا چہرہ غلاظت میں بھرا ہوا تھا، پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ تو میں پوچھا یا اللہ ماریا تو مرزا قادیانی نوں ہی ہے، ماریا فرعون نوں ہی ہے، لیکن انہوں تو مرن لگیا پانی صاف دیتا، اینوں غلاظت دے وچ ڈبو کے ایدے وچ فرق کی ہے؟ فرمایا میں میری توحید کی بات آئے نا تو میں اس پر بھی میں برداشت کر جاتا ہوں، لیکن میرے حبیب کی عزت و ناموس پہ بات آئے تو میں اسے برداشت نہیں کرتا۔ ذاتی دشمن کو بھی جب میں مارتا ہوں نا تو مرتے ہوئے کم از کم پانی اسے صاف دیتا ہوں، مگر جو میرے حبیب کا دشمن ہو تو اس کو میں پوری دنیا میں ننگا کر کے بتاتا ہوں کہ جس نے ساری زندگی میرے حبیب کی بے ادبی اور گستاخی کی ہوگی اس کا علاج یہی ہوگا جو میں نے تمہیں دنیا والوں کو دکھا دیا۔ اور واقعی اس طرح ایسا عملی زندگی دیکھ رہے ہیں کہ جڑے لوگ اس ذات مصطفیٰ کریم تو دور ہوئے، بے ادب ہوئے، تو انہاں دا انجام آخرکار ہی ہویا۔ یزید پلیت جس نے امام پاک کے نال ظلم و زیادتی کی، انجام کی ہویا؟ بہت سارے ادھے واقعات ہیں، بہت سارے ادھے مرن دے ہوتے، لیکن عمومی طور تے اکثریتی مورخین جڑے نو کہندے ہیں کہ ایک راہبہ دے ہوتے عاشق ہے، ایک پادری دی بیٹی، اور اس بدبخت نے او دے نام پیغام بھیجیا محبت دا، اس نے اگوں کیا بھی تو درمیان چاہے بندہ نہ پا تو میرے نال ڈائریکٹ آ کے گل کر۔ یزید بدبخت گیا جا کے اس نے کیا نہیں ہے میرا باپ پادری ہے، اساں روم تو آئے ہیں، ایتھے نہیں تو اس طرح کر مینوں کسی اور شہر چ لے جا۔ ایتھوں نکلیا اور ہمس دی طرف جا رہا ہے، تے رستے دے وچ جنگل دے وچ اس عورت نے کیا میں تینوں شراب پلانا چاہنی ہوں، شراب پلا کے اس نے پنڈلی دے نال خنجر بنیا ہوا ہے، اس نے دے پیٹ چ ماریا، پیٹ پھاڑیا نا تے اودوں یہ چیخیا کہ میں تے تینوں اینے شہراں دا مالک بناواں گا، میرا تے ارادہ ہی تینوں میں ملکہ بناواں گا، میرا تے ارادہ ہی تیرے نال میں وفا کراں گا۔ اس عورت نے ایک جملہ کیا آج تک وہ کتاباں چ موجود ہے، انہوں نے کیا جو بدبخت اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ وفا نہیں کر سکا تو وہ ایک عیسائی عورت کے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ ذلیل و رسوا کر کے رب نے مارے۔ چلے سارے ہی جانتے ہیں، لیکن آج بھی دنیا تے لوگ جدو اپنے بچیاں دے نام رکھتے ہیں تو امام حسین پاک دے نام تے ذکر امام حسین پاک نہیں باقی رہے گا۔ بھائی امتیاز صاحب بیٹھے نے، میں نے ایک
گل یاد آ گئی. ایک ہوندا ہے ما بہل اشتراک, ایک ہوندا ہے ما بہل امتیاز. کچھ چیزاں ہوندیاں نے جڑیاں آپس وچ مشترک ہوندیاں نے تے کچھ ہوندیاں نے جڑی چیز کسی دی امتیازی حیثیت ہوندی ہے. جس وقت امام حسین پاک آپ دا سر انور نیزے تے اور آپ نو جس وقت ایک دمشق دی مسجد وچ لے جا کے انہوں نے سر انور رکھ کے تے نماز پڑھن لگے نا, کادیاں نمازاں انہیں قرآن پاک دی آیت پڑھی امام نے, ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کہ اصحاب کہف اور ان کا کتا, اصحاب کہف اور ان کی تختی, یہ بڑا عجیب واقعہ ہے, اے رب دی نشانیاں نے. جدوں اے آیت پڑھی نا سورہ الکہف دی تے حضرت امام حسین پاک آپ دا سر انور جنبش اونٹاں دے اوتے ہوئی. امام سیوطی بیان فرماندے نے, آپ نے فرمایا بل قتلی و حملی اعجب من قصۃ اصحاب الکہف. آپ نے فرمایا قاری صاحب تمہیں اصحاب کہف کا کتا تو یاد ہے, تمہیں اصحاب کہف وہ ولی تو یاد ہے, تمہیں اصحاب کہف کی وہ برکتیں تو یاد ہیں, تمہیں ان کی ولایت تو یاد ہے, تمہیں ان کی تختی بھی یاد ہے. بل قتلی و حملی اعجب من قصۃ اصحاب الکہف, لیکن میرا قتل اور میرا سر نیزے پہ اٹھا کے پھرنا یہ تو اصحاب کہف سے بھی بڑا واقعہ ہے. علماء نے فرمایا یہ واقعہ جڑا امام پاک نے فرمایا کہ میرا واقعہ اصحاب کہف تو بھی بڑا ہے, یہ دے پیچھے کی راز ہے. اے بڑی دلچسپ گل ہے, ایمان افروز اور یہ وچ کئی مسئلے حل ہو جان گے. امام پاک آپ نے فرمایا میرا واقعہ اصحاب کہف تو بھی بڑا ہے. اینو دوبارہ پڑھو قاری صاحب, غور کرو یہ دے اے دا کی مطلب سی. اصحاب کہف اللہ دے ولی سن, نیک اولیاء سن. ایک وقت دا ظالم بادشاہ سی, اس بادشاہ نے انہاں اولیاء نو بلایا اور انہاں نو کہا بھی میں کافر ہاں تے تسی بھی کافر ہو جاؤ, اگر تسی مشرک نہ بنو گے, بتاں دی پوجا نہ کرو گے تے میں تواڈے نال اے حشر کراں گا جڑا ہے باہر اس نے لاشاں ٹنگ دتیاں لوگاں دی, لاشاں ٹنگیاں نظر دیکھ کے نا او اولیاء جڑے سن انہوں نے آپس مشورہ کیتا بھی کی کریے, اگر کافر نہ ہوئے تے اس طرح ٹنگ دے گا سن. انہوں نے کہا سانو مہلت دو, سوچن دا ٹائم دو. انہیں کہا ایک ہفتے دا ٹائم ہے. بادشاہ نے کہا ایک ہفتے بعد تسی آ جاؤ تے جے تسی بتاں دی پوجا نہ کیتی, کافر نہ ہوئے تے پھر تہاڈا حشر ہی ہوئے گا. اولیاء سائڈ تے جا کے انہوں نے آپس مشورہ کر کے کیا کہ اگر اساں یہ دربار چ گئے تے ہو سکتا ہے ظلم ہی نہ کرے, ہاتھ کٹے پاؤں کٹے تے تکلیف برداشت نہ ہوئے تے کتے کافر نہ ہو جائیے, اس لیے یہ سامنے جانا ہی نہیں, آپ کسی سائڈ تے لک جائیے. اس سائڈ دے اوپر نکلے, ایک کتا انہاں دے پیچھے چل پیا. ایک قرآن پاک دا واقعہ ہے, کوئی قصہ کہانی نہیں, قرآن مجید ہے. کتا چلدا چلدا پیچھے, بڑی لمبی تفصیل میں مختصر کر رہا ہوں, ایک غار دے وچ جا کے چھپ گئے اور وہ کتا باہر بیٹھ گیا, پیرے دے اوتے بیٹھ گیا. کنے سال اوتھے رہے ہو, اندر گئے, اللہ کریم نے انہاں دے اوتے نیند طاری کر دیتی. او ولی 309 سال تک ستے رہے. کنا عرصہ, 309 سال گزر گئے. 309 سال بعد, اچھا وہ 309 سال جڑا آرام کر دے رہے نا, 309 سال بعد جڑا بادشاہ آیا نا وہ مسلمان سی, نیک آدمی. او دے دور دے وچ جڑی پورا ملک سی نا مسلماناں دا ملک ہو گیا, لیکن فرقہ واریت پھیل گئی اور فرقہ واریت ملکاں نو تباہ کر دیندی. فرقہ واریت اس گل دے اوتے پھیلی بھی ادھے ملک دے لوگ یہ کہندے سن کہ اللہ تعالی مرن تو بعد زندہ کرے گا. کچھ لوگ یہ کہنے لگ پے کہ بندہ جدو مٹی بن گیا تو پھر زندہ کداں ہوئے. شک شبہ پیدا ہو گیا, مناظرے شروع ہو گئے, لڑائیاں شروع ہو گئیاں, فرقہ واریت پھیل گئی. بادشاہ پریشان ہویا اور اس پریشانی دے وچ رات رون لگ پیا اور رو کے انہیں سجدے سر رکھیا اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چرچ کیتی, یا اللہ کرم نوازی فرما, اپنے مہربانی فرما
میری امت جڑی ہے، میری قوم جڑی ہے آپس لڑ پئی ہے، پورا ملک آپس لڑ پیا ہے، فرقہ واریت پھیل رہی ہے، کوئی نشانی دکھا کہ تو مرن تو بعد زندہ کر سکنا ہے۔ رات روندا رہا، صبح اللہ تعالیٰ نے نشانی ظاہر کر دیتی، وہ جڑے 309 سال تک ولی ستے سننا انہوں نے اللہ کریم نے جگا دیتا۔ تواڈے چ بھی کچھ بندے سو گئے نے، مینوں لگدا ہے یہ اصحاب کہف دی وہ واقعے دی برکت ہے، اثرات پیدا ہو رہے ہیں۔ میں اختصار نے اس واقعے دا خلاصہ پیش کرنا چاہنا کہ او اولیاء 309 سال بعد جدو اٹھے نا، 309 سال تک تا انہاں نوں بھوک ہی نہ لگی۔ اے بادشاہ نے رات دعا کیتی، یا اللہ کرم نوازی فرما، مینوں کو نشانی بخا کہ تو مرن تو بعد بھی زندہ کر سکنا ہے۔ بادشاہ صحیح نیت والا ہوئے نا تے صحیح نیت کر کے رب دی بارگاہ چ جھک کے رو پوے، عام بندے دی میں گل نہیں کر رہا، بادشاہ رو پوے رب دی بارگاہ چ تے اللہ تعالیٰ ایک رات دے وچ پورے ملک دے مسئلے حل کر دیندا۔ 3 سال تا بڑے ہوندے ہیں۔ تبدیلی دا جڑا لطف ہے یہ تا ہن کسی غریب نو پوچھو، لیکن میں چونکہ سیاسی تقریر نہیں کر رہا، میں عرض کر رہا کہ 309 سال بعد وہ بادشاہ رویا نا، اللہ کریم نے صبح انہاں ولیاں نو بیدار کر دیتا۔ وہ ولی جدو اٹھے انہاں نو بھوک لگ گئی، 309 سال تک بھوک نہ لگی، لیکن ادو بھوک لگ گئی جدو اٹھے۔ ایک نے دوسرے نو کہا بھی ادھا ہی لگ رہا ہے جویں رات ستے ساں تے صبح اٹھے ہیں، تے ذرا مہربانی کرو تے اپنے چ کچھ بندے جان، یا ایک بندہ جائے جا کے کھانا لے آئے باقی دوستاں لئی، تے نال انہوں کہن لگے بھی اتنا دھیان نال جائیں کہ وہ نہ ہوئے بادشاہ پھاڑ لوے۔ وہ ظالم بادشاہ جدے تو ڈر کے وہ ادھر آئے سے، دھیان نال جائیں احتیاط نال تے جا کے تے او قریب جڑا ہوٹل ہوئے نا اتھوں ہی تو روٹی لے آئیں تے سالن لے آئیں، تے لمبی گل نہ کریں تے وَلْيَتَلَطَّفْ گل بھی نرمی نال کریں۔ کدے نال کریں؟ قرآن دا ایک بھی راز ہے کہ قرآن جڑا شروع ہو رہا ہے نا وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحمت تو شروع ہو رہا ہے، تے قرآن دا جڑا درمیان والا لفظ ہے بالکل عروج تے وہ بھی وَلْيَتَلَطَّفْ نرمی کر رہا ہے، تے قرآن دا آخری جڑا لفظ ہے والناس، الناس انس دے وچوں انس محبت پیار، یعنی قرآن دی ابتدا بھی محبت ہے، قرآن دا درمیان بھی محبت ہے، قرآن دا انتہا بھی محبت ہے۔ اور اصلا جنہ صوفیاء کو پڑھے ہیں نا، ساڑھے بابا جی کرما والے سرکار آپ فرماندے سن بیلیو قرآن بسم اللہ تو شروع ہویا ہے، تے بے جڑی ہے نا بے دی شیپ جڑی ہے نا لمبی ہوئی ہے، ایداں لیٹی ہوئی، تے الف جڑا وہ کھڑا ہوتا ہے، تے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے تو شروع کیتا ہے، قرآن دا فیض لینا ہے تے ذرا جھکنا پائے گا، تے جے الف طرح آکڑے رہے نا تو پھر قرآن دا نور نہیں لبنا۔ گل سمجھ آئی نا؟ صوفیاء دی ایک گل جو پوری کائنات دا فلسفہ ہوندا ہے، او جناب اللہ دے ولی جڑے نے بیدار ہوئے، ایک بندے نو بھیجیا روٹی لین لئی، دال لین لئی، او گیا قریب ہوٹل دے اوتے، اچھا باہر نکل کے انہیں دیکھیا بھی کوٹھیاں بدلیاں ہوئیاں نے، روڈ تھوڑا نویں بنے ہوئے نے، بڑا حیران جا ہویا یہ راتوں رات ہو ہی گیا ہے۔ جدو اوتھے پہنچیا ہوٹل دے اوتے انہیں کہا جی 7 بندیاں دا کھانا دے دے، انہیں کہا جی ٹھیک ہے، انہیں ہوٹل والے نے دیکھا بھی یہ بڑا نورانی چہرہ ہے دا، یہ کوئی بندہ خاص ہے، بندہ بھی کوئی مہمان ہے، باہر علاقے دا بندہ ہے، اس علاقے دا بندہ نہیں ہے، تے 7 بندے جڑے یہ دے نال، یہ دا مطلب ہے یہ دے نال کوئی ہور بھی ادھا دے بندے ہون گے۔ انہیں گلاں کرنی شروع کرتی ہیں، وہ جڑا نکلن دے چکر چوے بھی جلدی دے تو، انہیں کہا سب کتھوں آئے ہو؟ انہیں کہا تو یہ نہ پوئی تو میرے جلدی جلدی روٹی دے۔ خیر انہیں کھانا بنا کے دیتا، اور انہیں جدو پیسے دیتے ہیں سکہ، انہیں پیسہ دیکھیا سکہ، وہ تا اس دور دا نہیں سی، 309 سال پہلے دا ہے۔ انہیں کہا حضرت صاحب یہ کیڑا پیسہ ہے؟ یہ تا نہیں اتھے چل دا؟ انہیں کہا یار کل تک تا چل دا ہی۔ انہیں پڑھ لیا، پکڑ کے تے انہیں کیا میں تو دسنا تو ہی، اے کوئی کتے جاسوس نہ ہوئے، باہر لے ملک دا بندہ روح بدل کے بھئی یہ چکر کی ہے، پکڑ کے وقت دے گورنر کو لے گیا، گورنر نے انہوں پکڑیا، انہیں کہا سکہ کتھوں لے آئے؟ انہیں کہا جی یہ سکہ یہی چل رہا ہے، انہیں پکڑ کے بادشاہ وقت کو لے گیا، بادشاہ وقت میں جا کے انہیں کہا جی یہ بندہ پکڑیا کوئی جاسوس لگ رہا ہے، بادشاہ نے دیکھا، انہیں کہا نہیں یہ دا چہرہ جاسوساں والا نہیں،
یہ چہرہ دیکھیں، چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان کچھ بھی دو، جس رخ سے بھی پڑھو گے اسے جان جاؤ گے. انہوں نے کہا میں نے صحیح دس نہیں، صحیح دس، میں تینوں اللہ کریم دا واسطہ دینا، میں نے صحیح دس تو کون ہے؟ انہوں نے کہا جی تسی اللہ نو مان دے ہو؟ انہوں نے کہا میں ماننا. انہوں نے کہا جی جیڑا بادشاہ سانو ملیا ہی وہ تو نہیں ماننا ہی. انہوں نے کہا وہ نام کی؟ انہوں نے کہا وہ نام ہی دقیانوس بادشاہ. انہوں نے کہا اچھا دقیانوس، وہ لسٹ چکی انہیں بادشاہاں دی اور سکے ملانے شروع کر دیتے. 309 سال پہلے بادشاہ. انہوں نے کہا وہ تو 309 سال ہو گئے انہوں گزرے نے. انہوں نے کہا جی اساں تا کل ہی ویکھیا بھی کل اودے کول ڈر کے کافر اگائی، اودی وجہ تو اساں ایک غار چ پناہ لئی. انہوں نے کہا نہیں تہاڈا نہیں مسئلہ تے نہ ہی تانوں بھوک لگی ہے، اے رات میں جڑی دعا کیتی رب نے میری دعا قبول کر لی. میرا مسئلہ سیدھا ہویا ہے، تہاڈا نہیں مسئلہ سیدھا ہویا، میرا کام ہو گیا ہے. جیڑا رب 309 سال بعد بندیاں نو زندہ کر سکدا ہے، بھئی وہ رب قیامت والے دن بھی بندیاں نو زندہ کر سکدا ہے. اللہ اکبر. انہیں بادشاہ نے اعلان کیتا، انہیں کہا پورا ملک اکٹھا ہوئے، ساری دنیا اکٹھی ہوئے تے جڑے لوگ نہیں مانتے سن وہ بھی آن تے آؤ اساں انہاں ولیاں دی زیارت کر کے آئیے. 309 سال بعد اگر اللہ کریم انہاں نو زندگی عطا کر سکتا ہے اور انہاں دا جسم نہیں گلدا اور انہاں دا وجود باقی رہندا ہے تے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تک بھی مسلماناں نو باقی بھی رکھ سکتا ہے اور قیامت والے دن پھر مسلماناں نو زندہ بھی دنیا نو کر سکتا ہے. انہاں جا کے زیارت کی تھی، لوگاں کی فرقہ واریت ختم ہو گئی، آپس اتحاد و اتفاق پیدا ہو گیا، معاشی حالت ملک دی بہتر ہو گئی، سارے مسئلے سیدھے ہو گئے. اگلی جڑی گل اہم ہے، او جڑا اللہ کریم نے 309 سال انہاں نو غار دے وچ رکھیا نا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماندا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمینی و ذات الشمال، ہم ان کو بدلتے ہیں، انہاں دی سائیڈ بدلنے ہیں، کدے سجے پاسے کدے کھبے پاسے. ایدہ کی مطلب سی؟ چھوٹا بچہ ہوندہ ہے نا پیدا ہوندہ ہے تے ماں او دا پاسا بدل دی ہے، تھوڑی دیر تو بعد ادھروں چوکے ادھر، ادھروں چوکے ادھر. کیوں؟ بھئی او دی سائیڈ ماری نہ جائے، کتے سرکولیشن آف بلڈ جڑی ہے ایک گھٹ نہ جائے، فالج نہ ہو جائے، کتے مطلب بچے دی پاس سائیڈ کمزور نہ ہو جائے، وہ ماں سائیڈ چینج کر دی. تے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اے اپنی ماواں تے چھڈ ہے پیچھے میرے لئی. تے ہن انہاں دی سائیڈ کون بدلے گا؟ فرشتیاں نے عرض کیتا یا اللہ اساں بدلاں گے. اللہ پاک نے فرمایا نہیں، اے خالص میرے لیے کاروبار چھڈ کے نکلے. یہ میں تو انہوں بھی تکلف نہیں پاواں گا. وَنُقَلِّبُهُمْ جمع متکلم دا سیگا ہے، ہم خود ان کی سائیڈ بدلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانا میں فرشتیاں نو بھی نہیں کہندا، اساں اپنے دست قدرت نال جو دی شان دے لائق ہے اساں او دی سائیڈ بدلنے انہاں ولیاں دی تاکہ انہاں نو کچھ ہوئے نا. تے نال کی فرمایا جدوں رب کریم انہاں دی سائیڈ بدلدا ہے نا، وہ جڑا باہر چوکیداری تے بیٹھا ہی نا کتا، وہ دی سائیڈ آپ ہی بدلی جاندی. اچھا ایک اور لطف دی گل، اے پتہ کیڑی رات بدلی جاندی؟ کیڑے دن اللہ تعالیٰ یہ سائیڈ بدلدا انہاں ولیاں دی؟ وہ دن 10 محرم الحرام دا. یہ دا مطلب ہے 10 محرم الحرام پہلے تو ہی بڑی برکت والا دن ہے، اس دن انہاں دی سائیڈ بدلی جاندی. اچھا وہ کتے دی سائیڈ کیوں بدلی جاندی ہے؟ وہ تو بادشاہ دی وجہ تو نہیں نکلیا ہے، ہاں وہ اس وجہ تو اس کتے نے کیا ہی وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيلِ، وہ جو بازو پھیلائے ہوئے ان ولیوں کے در پہ بیٹھا تھا. انہوں پوچھا تو بھائی کادے لیے بیٹھا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ دے ولیوں تو ہی پریشان نہ ہو، میں تو انہوں نہیں پہنکاں گا، نہ میں تو انہوں تنگ کراں گا، نہ تو انہوں پریشان کراں گا، نہ تو اڈے کو روٹی منگاں گا، میں نو ایتھے باہر بہن دیو. کیوں؟ انہوں نے کہا تو اڈیاں صورتاں دس دیاں تو ہی نیک آدمی ہو، میں باہر بیٹھا جیڑا تو اڈے آل آئے گا نا میں انہوں ادھر آن نہیں دیا، میں انہوں پہنکاں گا، انہوں میں تو اڈے درد ہوتے نہیں تو ان تکلیف نہ ہوئے، میں تو اڈی پہرے داری کراں گا. میں نے اکثر ٹی وی پر بھی یہ بات کہی ہے کئی مرتبہ کہ وہ کتا وہ محافظ ناموس ولایت تھا. کی سی؟ محافظ ناموس ولیاں دی ناموس دا محافظ. تے حدیث پاک سے امام سمرقندی بیان فرماندے نے جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا نا تے سارے او ولی
اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمائے گا اصحاب کہف نو جاؤ جنت تے گنتی کر لو پہلے کوئی رہ نہ جائے. وہ گنتی کرن گے 1 2 3 4 5 6 7 ایک دوجے پورے یا اللہ سا پورے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں ایک رہ گیا. دوبارہ گنتی کرو دوبارہ گنتی یا اللہ سا پورے. اللہ پاک فرمائے گا نہیں ایک رہ گیا. تیسری مرتبہ گنتی یا اللہ سا پورے ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں وہ جڑا باہر تواڈے اوتے پہرا دے رہا ہے وہ کتھے. امام سیوطی بیان کر رہے ہیں, امام سمرقندی بیان کر رہے ہیں, مفسرین بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کلب اصحاب الکہف کان معہم فی الجنہ. اصحاب کہف کا وہ کتا وہ ان ولیوں کی نسبت و معیت و سنگت کی وجہ سے وہ بھی قیامت والے دن جنت میں جائے گا. میں نے پوچھا اس کتے نے کیا کیا تھا؟ کہا وہ محافظ ناموس ولایت تھا. کتا اگر نبی پاک کی نہیں ایک ولی کی چند اولیاء کی اور ولی بھی بنی اسرائیل کے ان کی حفاظت کے لیے ان کے در پہ بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا بیٹھنا قرآن میں بیان کرے, اس کی قربانی قرآن میں بیان کرے اور قیامت والے دن ان کے تصدق سے اسے بھی جنت میں داخل کر دے. تو جو محافظ ناموس رسالت بن جائے, جو محافظ ختم نبوت بن جائے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے لیے کام کرے اور اس کی زبان سے جب کوئی جملہ نکلے تو دین متین کی خدمت کے لیے نکلے, اسلام کی عظمت کے لیے نکلے. پیر میر علی شاہ صاحب نے ایسے نہیں کہا تھا, آپ نے فرمایا تھا جب بھی کوئی شخص حضور کی ختم نبوت کے لیے قدم اٹھاتا ہے مصطفیٰ کریم حضور کا دست مبارک اس کی پشت پہ ہوتا ہے. میرے اللہ اکبر یا رسول اللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی نگاہ کرم دے اوتے ہوندی. تسی دیکھو میں جڑی وہ گل چھیڑی سی وہ گل کر کے اپنی گفتگو میں سمیٹنا چاہنا, لیکن ایک اور مسئلہ جڑا ہے وہ بھی میں بیان کرنا ہے. جی تھکتا نہیں گئے؟ واہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی ذات برکات آپ نے نواسے حضرت امام حسین پاک, آپ نے فرمایا قاری صاحب اے تانوں ان اصحاب الکہف والرقیم او اصحاب کہف دے ولی تا یاد نے تے تانوں میں یاد کیوں نہیں؟ آپ نے اے گل کیوں فرمائی؟ مفسرین فرماندے نے ایک ہوندا ہے ما بہل اشتراک مشترکہ چیزاں, ایک ہوندا ہے ما بہل امتیاز امتیازی حیثیت کسے دی. کداں مثلا سکول چ سارے ماسٹر ہون تے انہاں چ ایک ہیڈ ماسٹر ہو, وہ ماسٹر بھی ہوندا ہے تے ہیڈ بھی ہوندا ہے. ادھا ہی ہے نا پنڈ سارے بندے تے پھر ایک نمبردار ہوئے, باقی افراد اپنی جگہ تے, لیکن وہ دیکھو ایک اضافی چارج بھی ہے, وہ دی امتیازی وصف ہے. سارے مقتدی تے مقتدیاں دے وچوں ایک امام, وہ مقتدی بھی ہے تے امام بھی ہے, وہ دا امتیازی وصف ہے. امام حسین پاک نے فرمایا ساڈے تے اصحاب کہف کچھ چیزاں مشترک نے. کیڑیاں؟ انہاں دا مقابلہ بھی وقت ظالم بادشاہ نال سی, او ولیاں دا دقیانوس دے نال, تے میرا بھی مقابلہ وقت ظالم بادشاہ نال سی. 26 ملکاں دے اوتے حاکم سی یزید پلیت, آج دے 26 ملک باندے نے, اتنی بڑی سلطنت سی. انہاں ولیاں دا مقابلہ بھی ظالم بادشاہ نال سی, میرا مقابلہ بھی ظالم بادشاہ دے نال. ان ولیوں کو بھی اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا, مجھے بھی اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا. ان پہ بھی مشکل دین کی وجہ سے آئی, مجھ پر بھی مشکل دین کی وجہ سے آئی, لیکن امام حسین پاک نے فرمایا میری کوئی امتیازی حیثیت بھی ہے. امتیازی حیثیت میری یہ ہے کہ وہ جو اصحاب کہف تھے وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے. وہ اصحاب رخصت تھے, وہ اصحاب عزیمت نہیں تھے, اصحاب رخصت تھے. انہوں نے بادشاہ کے ساتھ ٹکرانے کی بجائے, بادشاہ کے ظلم و جبر کا مقابلہ صبر سے کرنے کی بجائے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لے لی, اپنا ایمان بچایا. میں مصطفیٰ کا نواسا کسی غار میں جا کے چھپا نہیں, کربلا کی دھرتی پہ کفر کے ان لشکروں کے ساتھ ٹکرا گیا اور ٹکرا کے بتایا وہ پچھلے دور کے ولی تھے. میں مصطفیٰ کا نواسا حسین ابن علی. کسی غار چ نہیں چھپے, میدان سیدھا سیدھا سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے دین اور سرکار دی عزت دے اوتے پہرا دیتا. اس لیے میرا اپنا یہ بھی شعر ایک اور کلام ہے کہ عالم میں چاروں طرف ہے چرچا حسین کا,
عالم میں چاروں طرف ہے چرچا حسین کا، دونوں جہاں میں بٹتا ہے صدقہ حسین کا، دونوں جہاں میں بٹتا ہے صدقہ، اور محتاج وہ نہیں ہے آب فرات کے، محتاج وہ نہیں ہے آب فرات کے، کیونکہ کوثر سے ہے بھرا ہوا پیالہ حسین کا، کوثر سے ہے بھرا ہوا پیالہ حسین کا، عالم میں چاروں طرف ہے چرچا حسین کا۔ بہت بڑا نام ہے نیلسن منڈیلا، افریقہ دا عظیم لیڈر، 27 سال جن نے قید گزاری۔ نیلسن منڈیلا انہوں کسی نے پوچھا 27 سال تو قید گزاری، انگریزاں دے نال تیری جنگ جاری رہی، اپنے ملک لی تو جد و جہد کیتی، یہ دس بھئی کدے تو مایوس بھی ہوئے؟ جیل دے وچ بندہ اخیر آ کے جانا تے 27 سال منہ نہ کہنے سوکھے، انہیں کیا ہاں میں اکتا گیا سا، اور ایک باری انگریزاں نے کیا 3 دن 3 دن تو بعد سان 10 میں نے قبلہ پیر صاحب دس رہے سن کہ میں اتھے گیا اس جیل دے وچ بھی دیکھ کے آیا افریقہ جس جیل جو قید رہا، جڑے قیدی او دے نال رہے انہوں نے بھی مل کے آئے، انہیں دسیا کہ میں ایک لمحے ایسی صورتحال ہوئی انگریزاں دے جس وقت میں نے کیا بھی 3 دن نے یا تا مطلب ہے سرنڈر کر یا پھر مطلب ہے، تو میں ارادہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں اپنی جان بچاواں جو بھی ہو، تو کہندے میں نے اتھوں کتاب مل گئی حضرت امام حسین پاک دی بائیوگرافی سیرت دے، تو قدرتی طور تے میں جدوں پڑھی تے اس کتاب دے وچوں مینوں امام حسین پاک آپ دی جرت و استقامت پڑھ کے میرے وچ جذبہ پیدا ہویا کہ امام حسین پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے، اس نے تے ویسے ایک سیرت پڑھی نا ہسٹری، وہ مسلمان تا نہیں سی لیکن ان جذبہ پیدا ہویا کہ میں امام حسین پاک اپنے موقف تے ڈٹ گئے اور انہاں دا نام دنیا تے باقی ہے، تو انہیں کہا پھر میں بھی ڈٹ گیا۔ یہ واقعہ پڑھن تو بعد میرے چکندے حوصلہ پیدا ہویا اور پھر میں 27 سال تک کھڑا اور اخیر افریقہ دا صدر بنا۔ امام حسین پاک دا وجود آپ دی قربانی دنیا نو آج بھی، امام حسین دا میں اکثر کہندا ہوں نا امام حسین دی شجاعت تے آپ دیئے لوگ تا خادم حسین دی شجاعت جڑی او دا حساب نہیں لا سکے، اور اللہ کریم نے دیکھو کس طرح پھر عزت عطا فرمائی۔ جڑے حسین دے خادم ہون نا غلام، انہاں دی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ دی ذات برکت انہاں نو عزت افزائی دے دیندا ہے۔ شبیر شاہ صاحب کشمیر دے لیڈر، انہوں نے کہا آج بھی ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں، کیوں؟ آپ کیسے ڈٹ کے کھڑے ہیں؟ آپ کے پیچھے کون سی قربانی ہے؟ انہوں نے کہا جب بھی ہمیں پریشانی ہوتی ہے ہم میدان کربلا دیکھ لیتے ہیں۔ فلسطین دا اسماعیل ہانیہ حماس دا بہت بڑا لیڈر، اسماعیل ہانیہ نو کسی نے پوچھا کہ انہیاں قربانیاں دے کے بھی تھی ڈٹ کے کھڑے ہو، پتھران دے نال مقابلہ کر رہے ہو، اسرائیلی ٹینکاں دا، اسرائیلی طیاریاں دا، میزائلاں دا۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا جب ہمارا کوئی بزرگ دنیا سے جاتا ہے ہم امام حسین کو یاد کر لیتے ہیں، جب ہمارا کوئی جوان دنیا سے جاتا ہے ہم شہزادہ علی اکبر کو یاد کر لیتے ہیں، جب ہمارا بچہ کوئی شہید ہوتا ہے ہم حضرت علی اصغر کو یاد کر لیتے ہیں، جب ہماری کسی بی بی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا سفر دمشق یاد آ جاتا ہے۔ یعنی پوری دنیا چاہے جتھے بھی کتے حریت و آزادی اس دی آواز کتے بھی بلند ہو رہی ہے، وہ دے پیچھے جدو غور نہ دیکھاں گے تو اتھے خون امام حسین پاک آج بھی اپنا کام دکھا رہے ہیں۔ اور میں اگلا جڑا پیغام دینا چاہوں گا وہ کہ انہاں ہستیاں نے جڑی قربانی دیتی وہ قربانی دا مقصد ہے سی کیسا لوگ دین متین لی
اپنے آپ نو وقف کریے اپنی نسلاں نو. اے بچے نے اذان پڑھی میرا دل بڑا خوش ہویا. بچیاں نو اذان آنی چاہیے, بچیاں نو قرآن مجید آنا چاہیے. انہوں نے نیزے دے اوتے بھی قرآن پاک سنایا. ساڈا بھی فوکس یہ رہے کہ ساڈے بچے قرآن مجید فرقان حمید او حفظ کرن, او ناظرہ پڑھن, سونا قرآن پڑھن, انگلش لبو لہجہ, انگلش یورپین ایکسینٹ اس تے اساں بڑی محنت کرنے ہیں. ساری کوشش ہوندی ہے ساڈا بچہ آئلٹس کرے, ساڈا بچہ جناب اس دے جڑے نے مطلب لنگوسٹک او مطلب او دے اگے جائے, ایم فل ٹیفل دے وچ کرے, انگلش لینگویج دے وچ. بھئی سب تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی خصوصی زبان جنوں آپ نے برکت دیتی او عربی, اے دے اوتے اپنے بچیاں نو فوکس کرو. بچے قرآن مجید سونا پڑھن, تلاوت سونی کرن, اذان. اور اس تو اگلی چیز او میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا فرمان ہے. سرکار نے فرمایا دو حدیثاں نے, حضور نے فرمایا جڑا شخص من اقام اللیل وصام النہار, جڑا بندہ نماز پڑھے, روزہ رکھے, خانہ کعبے دا طواف کرے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم دے درمیان سجدے دی حالت فوت ہوئے لیکن میرے اہل بیت دا بغض دے دل دے وچ ہوئے, سی کا الہ جہنم علی وجہی, اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے. اور دوسری حدیث پاک اینو بھی یاد رکھنا ہے. حضور نے فرمایا من اقام اللیل وصام النہار وقطع رحمہ سی کا الہ جہنم علی وجہی, جڑا بندہ ساری رات نماز پڑھے, ساری رات نماز پڑھے, نفل پڑھے, وصام النہار اور سارا دن روزہ رکھے, ساری زندگی دا روزہ, وقطع رحمہ لیکن رشتے توڑے, رشتیاں دی توہین کرے, ماں باپ دی تذلیل کرے, بہن بھائی دے نال بول چال ترک کر دے, رشتہ داراں دے نال ہمسایاں دے نال رشتے تعلق توڑ دے, سی کا الہ جہنم علی وجہی, ساری رات نماز پڑھے, ساری زندگی روزہ رکھے. اللہ کریم فرمائے گا فرشتو ایدیاں ساری عبادتاں اکٹھیاں کر کے ایدے منہ دے اوتے مار دتیاں جان, سی کا الہ جہنم علی وجہی, اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے. یعنی وہ شخص جڑا رشتے توڑدا ہے, رشتیاں دی توہین کردا ہے, او دا نماز پڑھنا روزہ رکھنا بھی انہوں فائدہ نہیں دے گا. میں پوری ذمہ داری نال گل کر رہا ہوں. رشتیاں نو جوڑو. مولانا روم دا ایک شعر ہے, میں اپنی کتاب دے پہلے صفحے دے اوتے لکھیا ہے, تو برائے وصل کردہ نام دی, نئے برائے فصل کردہ نام دی, تو دنیا میں جوڑنے کے لیے آیا ہے, تو دنیا میں توڑنے کے لیے نہیں آیا. جوڑن والے پاس سے میرے سرکار نے فرمایا جس بندے نے دو لڑے مسلمانوں وچ صلح کران دی کوشش کیتی, انہاں نو جوڑن دی کوشش کیتی, من اصلح بین اثنین, جن نے دو بندیاں دے درمیان صلح کرائی, دو بندے لڑے نے, دو بھائی لڑے نے, میاں بیوی لڑے نے, بہن بھرا لڑے نے, بندے نو پتہ لگ گیا یار انہاں دے درمیان صلح ہونی چاہیے, دو دوستاں دے درمیان. حضور نے فرمایا من اصلح بین اثنین اصلح اللہ امرہ, جیڑا بندہ دو لڑے بندیاں صلح کران لی گھروں ٹر پیا, صلح ہوے یا نہ ہوے, اے بندہ صلح دی نیت نہ ٹر پیا, اصلح اللہ امرہ, اللہ تعالیٰ اے دے کام سدھے کر دے گا. صلح ہوے یا نہ ہوے, صلح کران والے دے کام سدھے ہو جان. اے اپنی زندگی چ کوشش کرو. اور اگلی گل اس تو بھی لطیف ہے, لطف والی. حضور فرماندے نے اذا تکلم کلمۃ اتق رقبہ, صلح کران لی بندے نے ایک لفظ بولیا نا, ایک جملہ صلح کران لی کسی نے بولیا, اتق رقبہ, اللہ تعالیٰ ایک غلام آزاد کرن دا انہوں ثواب دے گا. دو جملے بولے, دو غلام آزاد, 1000 جملہ بولیا, 1000 غلام آزاد کرن دا ثواب. صلح لے دو دن محنت کیتی, 2 دن جن نے لفظ بولے انہیں غلام آزاد, تے جن نے ایک غلام آزاد کر دیتا, ایک غلام. حضور فرماندے نے وہ ایک غلام بندے دی تے او دے دوزخ دے درمیان کندھ بن کے کھڑا ہو جائے گا, ان دوزخ سے نہیں جان دے گا. ایک غلام بندے نو جنت چ لے جائے گا, تے ہزاراں غلام جن نے آزاد کرائے ہوں گے. اچھا تے او گل بات صلح کران لی جدوں شروع کرو گے نا, ایک مزے دی گل ہے بھی ہے. حضور نے فرمایا صلح کران لی گل بات کرن لئی جھوٹ بولو گے نا, تے او دے تے بھی اللہ تانوں اجر ہی دے گا. ویسے تے لعنت اللہ علی الکاذبین ہے نا, جھوٹے بندے تے اللہ دی لعنت.
ہاں لعنتی یہ جھوٹے بندے تھے، لیکن میاں بیوی دے درمیان طلاق ہو رہی ہے، تسی اگے ود کے انہاں صلح کرا دیتی، بھائی بھائی دے درمیان کیس کھڑا ہو گیا ہے، تسی آپس جا کے دوواں پاسے ماحول بنا کے جھوٹ بول کے، وہ جھوٹ دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ ایک نو جا کے کہا یارو تیرا بھائی ہے، وہ تے تیرا اچھا ہی تذکرہ کردا ہے، تیرے لیے دعا کردا ہے، مطلب ہے وہ تو چھڈن لیے تیار ہے، اگرچہ گل اداں نہ ہوے، دوجے کول چلا گیا، تھوڑا ماحول بنایا، اداں کر کے انہاں صلح کرا دیتی جھوٹ بول کے، او دے تے وی اونوں اجر ہے۔ تے اگلی گل اس تو بھی لطیف حضور نے فرمایا اگر وہ بندہ صلح کران چ کامیاب ہو گیا، دو لڑے بندیاں صلح کران چ بندہ کامیاب ہو گیا، راجع مغفورا لہ ما تقدم من ذنبی، صلح کرا کے جدو بندہ اپنے گھر آئے گا نا، اپنے گھر بعد پہنچے گا، مغفورا لہ ما تقدم من ذنبی، زندگی چ اس بندے کولوں جننے گناہ ہوئے ہون گے اللہ اس صلح دی برکت نال سارے گناہ معاف فرما دے گا، سب گناہ معاف۔ اور میں پچھلے دنوں قبولہ شریف میں تقریر کر رہا سا، میں وہ واقعہ ٹی وی تے بھی پھر بعد بیان کیتا صبح نور پروگرام چ، میں جس وقت یہ حدیث پاک بیان کیتی نا تے نال میں دسیا کہ حضور نے فرمایا لڑے بندیاں چوں صلح دے وچ پھر میرے نزدیک چنگا ہوئے، اچھا بندہ دوواں چوں او ہوئے، میری شفاعت دا پہلے حقدار ہوئے، الذی یبدأ بالسلام، جڑا صلح دے وچ نا پھر پہل کرے، آکڑے نہ نہیں میں تو چودھری ہے نا، پھر میں تو چیما چچا آ رہی، نہیں نہیں، حضور فرماندے نے پھر جڑا بندہ صلح چ پہل کرے، یبدأ بالسلام وخیرہما، انہاں دوواں چوں بہتا میری شفاعت دا حقدار اور میری نگاہ کرم جے کو حال منگے یار مینوں دے دے، تے اونے کہا تو اپنے لے لا، تو اینی گل تو تلخی پیدا ہوئی، اونے کہا با ٹھیک ہے، ودی گی بس ایک دوجے نو نہ بلایا، 20 سال گزر گئے، اور اساں عموماً اداں کرنے ہیں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو بہن بھائی آپس وچ آکڑاں جڑیاں نے اے تے پھر ساڈے چ ایک بھی عادت ہے کہ ایک دوجے نو اساں کہنے نہیں، مطلب جداں اونے میرے نال کیتا میں وی اودے نال اوداں ہی کردا، ساڈے نال جڑا جداں چلے گا اساں اودے نال اوداں چلاں گے، نہیں نہیں، یہ تے جانوراں دا طریقہ ہے، انساناں دا نہیں، انساناں دا طریقہ پتہ کی ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل وضو کر رہے ہیں ندی کنارے، وضو کر رہے ہیں، وہ ایک بچھو دیکھیا آپ نے انہوں باہر کھڑیا، وہ جدو باہر کھڑیا انہیں ڈنگ ماریا، باہر ڈگ پیا، لیکن دوبارہ وچ ڈگ پیا، آپ نے انہوں دوبارہ کھڑیا، انہیں دوبارہ ڈنگ ماریا، جدو تیجی مرتبہ آپ انہوں کھڑن لگے تھے، آپ دا شاگرد کہنے لگیا استاد جی یہ ہر واری ڈنگ ماردا ہے، تسی پھر انہوں باہر کھڑ دے ہو، تے آپ نے فرمایا وہ اپنی گندی عادت نہیں چھڑدا تے میں اپنی چنگی عادت کیوں چھڑدا، دوستو اصل جڑی گل ہے نا، اساں اپنی چنگی عادت کیوں چھڑی، ایک آدمی اگر غلط ہے تے کوئی گل نہیں، او دی قسمت چ، تسی تے اپنا سینہ کھولو نا، اپنا دل وسیع کرو، حضرت خواجہ سلیمان تونسوی، اساں ولیاں نو منن والے ہیں تے ولیاں دی عاجزی انکساری اداں ہی ہوندی، حضرت خواجہ سلیمان تونسوی پیر پٹھان رحمتہ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک بیری دے درخت دے تھلوں دی لنگ رہے سن، وہ ایک منڈے نے وٹا ماریا بیری دے، وہ بیری دے تے نہ وجہ حضرت خواجہ سلیمان تونسوی آپ دے وج گئے، وہ خون نکلن لگ پیا، وہ نوجوان نے دیکھا گھبرا گیا، انہوں نے کہا اللہ دے ولی اتنے عظیم ہستی حضرت پیر پٹھان سرکار رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ دے پتھر وج گیا، ڈر کے جدو دوڑیا تے آپ نے فرمایا نہیں دوڑنا نہیں، میری گل سن، مینوں یہ دس بھی تو وٹا اے بیری دے ماریا کیوں؟ انہیں عرض کیتا حضور مینوں معافی دے دو میرے کو غلطی ہوگی، فرمایا نہیں یہ نہیں، تو مینوں پہلے یہ دس بھی تو وٹا کیوں ماریا؟ انہیں عرض کیتا حضور میں وٹا ماریا بھی بیری مینوں بیر دے، اچھا آپ نے فرمایا بیری دے وٹا وجے تے بیری بیر دیندی ہے؟ جی حضور، تے فرمایا پھر پیر پٹھان دے وجے تے کچھ بھی نہ دے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، پھر میرے نالوں تو بیری چنگی ہوگی، بیری دے وجہ تے انہیں تو بیر دیتے تے میں کچھ بھی نہ تھا، یہ نہیں ہو سکتا، آپ نے انہوں قریب بلایا سینے نہ لگایا، مقام ولایت عطا کرا۔ دوستو اساں جس نبی دے منن والے ہیں نا، وہ نبی دا سینہ بڑا ہی وسیع، میرے سرکار نے فرمایا آخری دن سن حضور دے مکہ شریف، حضور ہجرت لی مدینہ شریف جا رہے سن، آخری دن تے حضور نے پوچھا بھی خانے کعبے دی چابی کدے کول ہے؟ دسا گیا خانے کعبے دی چابی ہے عثمان بن طلحہ، یہ نہ کول خانے کعبے دی چابی ہے، بندہ مسلمان نہیں سی ادو، آپ دے
کول گئے، آپ نے فرمایا عثمان مینو خانہ کعبے دی چابی دے، میں خانہ کعبے دے اندر جانا ہے، چونکہ آپ نے ہجرت کرنی ہے، مینو خانہ کعبے دی چابی دے۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، خانہ کعبے دی چابی یہ نہیں میں دے سکتا، مینو ابو جہل نے کافراں نے روکیا ہے، میں تانوں چابی نہیں دے سکتا، باہر دعا کرنی تسی کرو جاؤ۔ انہیں نہ کوئی اچھا لہجہ استعمال نہیں کیا، چابی بھی نہ دیتی۔ سرکار نے فرمایا عثمان ایک دن آئے گا تینوں چابی دینی پڑی، تے وہ دن ساڈا ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ کداں ہو سکتا ہے، ساڈی حکومت ہے پورے مکے تے یہ کداں ہو سکتا ہے، چابی نہیں اساں دیندے۔ سرکار نے فرمایا دیکھ لینا ایک دن آئے گا چابی تین دینی پڑی۔ حضور تشریف لے گئے مدینہ شریف، 8 سال گزر گئے، 8 سالاں بعد سرکار دے مجاہد آئے، مکہ فتح کیتا، مکہ فتح کر کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبے دے کول آئے، تے حضور نے فرمایا خانہ کعبے دی چابی کدے کول ہے؟ حضور ہوتا عثمان بن طلحہ کول ہے۔ کتھے؟ حضور ہوتا ڈر کے بھج گیا۔ فرمایا انہوں پھڑ لیا، صحابہ کرام گئے دریا دے نیڑے، چھاڑ مارو سی پکڑ کے لے آئے حضور دی بارگاہ، کمبی جائے، جدو آیا تے چابی کڑ کے دیتی، چابی لے لو۔ حضور نے فرمایا تینوں میری کو گل یاد آئی؟ ایک دن اساں کیا ہی یہ دن تیرا ہے تے ایک دن ساڈا آئے گا۔ انہوں نے کہا جی مینوں یاد آ گئی۔ حضور نے چابی لئی، سرکار نے فرمایا بھئی یہ دس تیری سزا کی ہے؟ انہوں نے کہا حضور میری سزا تے بھی حیث ان اقتل، مجھے قتل کیا جائے، مکے دے ماحول دے مطابق میری سزا ہی بڑھ گئی۔ حضور نے فرمایا اسے پکڑ کے رکھو۔ سرکار خانہ کعبہ شریف گئے، صفائی کی تھی، بت باہر کڈے، باہر آ کے حضور نے فرمایا خانہ کعبے دی چابی میں کنوں دیاں؟ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا علی پاک، بڑیاں بڑیاں ہستیاں، بھی یہ شرف سانوں مل جائے، خانہ کعبے دی چابی بہت بڑا شرف ہے۔ سرکار نے فرمایا عثمان بن طلحہ کتھے؟ حضور رو رہا ہے، روندا پیا ہے۔ حضور نے فرمایا انہوں بلاؤ۔ ہاں بھئی تیری سزا کی ہے؟ انہوں نے کہا جی میری سزا ہے کہ مینوں نہ قتل کیتا جائے، لیکن حضور مینوں ایک گل دا پتہ ہے۔ حضور نے فرمایا کیڑی گل دا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا حضور انت کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ میں کہ حضور میں نے اس گل دا پتہ ہے، تسی بھی سخی ہو، تواڈے ابا جی حضرت عبداللہ پاک بھی سخی سن، تواڈے دادا جی حضرت عبدالمطلب بھی سخی سن، تواڈے پردادا جی حضرت ہاشم بھی بڑے سخی سن، تسی سخیاں دی اولاد ہو، کرم نوازی فرما دو تے تواڈی مہربانی ہے، سزا میری قتل ہی ہے۔ حضور نے فرمایا ہاتھ اتے کر، انہوں نے ہاتھ اتے کیتا، حضور نے چابی رکھی، فرمایا میں چابی صرف تینوں نہیں دیتی، قیامت تک میں تیریاں نسلاں نوں یہ چابی عطا کر۔ اج بھی حضرت عثمان بن طلحہ انہاں دی نسل چ چابی چل رہی ہے خانہ کعبے دی۔ اے جدوں سعودی گورنمنٹ نے کنٹرول کیتا نا انہوں کھو کے تے او تالا ہی نہ کھلیا، پھر انہاں نے چابی واپس انہاں نوں دتی، انہاں دے خاندان دے وچ چابی اج تک چل رہی ہے۔ اے برکتاں نے میرے سرکار نے، اس لیے اساں کہنے ہاں کہ بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے، بھئی بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے، پیکر تہار تاندہ بابا حضور دائے، بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے، اور کی شان تینو دساں میں بی بی آمینہ دی، کی شان تینو دساں میں بی بی آمینہ دی، بھئی جس دے بوہے تو ملدا صدقہ حضور دائے، بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے۔ اور آخری شعر شہزادیاں نو تک کے، بھئی شہزادیاں نو تک کے اے سن صحابہ کہندے، شہزادیاں نو تک کے اے سن صحابہ کہندے، بھی دوواں چ پورا پورا
दोवां च पूरा पूरा नक्शा हुजूर दा ए बड़ियां ईशान वाला कुंबा हुजूर दा ए। मुअज़्ज़ज़ अहबाब, मैं आखिर ते एक नसीहत करना चाहूँगा, नमाज नूं लाज़िम पकड़ो। नमाज बहुत सारियां बुराइयां और बेहयाइयां तो बंदे नूं बचा देंदी। बहुत सारे गुनाह ने जिन्हां तो नमाज पढ़न दी वजह तो असां बचने, और वलायत दी पहली सीढ़ी नमाज है। बच्चियां नूं नमाज लई आप नाल लैके आओ, कोशिश करो। मैं तो जी अपने उत्थे कर्मा वाला मस्जिद च लाजम किया है कि अगर बच्चा पहली सफ च बैठा है ना तो उन्होंने चुक के पीछे नहीं करना, ओदा हक है। अपनियां नस्लां नूं आप मस्जिद, एक तुर्की कहावत है कि अगर तुम्हारी पिछली सफों में बच्चों का शोर नहीं तो अगली सफों का फिक्र करो कि तुहाडे आने वाली नस्ल जड़ी है ना। तुर्की च देखा जी, उत्थे नाल बच्चों के मस्जिदां दे नाल ना उन्होंने छोटे छोटे किड्स रूम बनाए, खिलौने रखे उन्होंने, ताकि बच्चे खेडन ते खेडन खेडन दे नाल ही वो नमाजी बन जाण। ते असां तां कई बारी बच्चों की फैंटी नहीं ला देंगे, भी सारी जिंदगी कहता है मैं होर जिथे मर्जी चल जागा, मसीते नहीं जाता। इदां नहीं, इन्हां नूं प्यार मुहब्बत नाल, ये साडे ते फर्ज वाजिब है, लाजिम है कि असां अपनियां नस्लां दा ताल्लुक इस्लाम दे नाल जोड़िए, नमाज दे नाल जोड़िए, कुरान पाक दे नाल जोड़िए। तकरीर मेरी खत्म हो गई, एक गल फिर मैनूं धक्के नाल याद आ गई। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ए ओ अजीम सहाबी ने जिन्हां नूं हजूर ने ना, इन्हां दी औलाद नहीं हुंदी ते सरकार ने इन्हां नूं दुआ दित्ती ते इन्हां दे 126 पुत्र होए, बल्कि बाद रवायत से 134। इन्हां दी बड़ी औलाद हुई उस दुआ दे सदके। एक दुआ ये दी, हजूर ने फरमाया अल्लाह तेनू औलाद देगा, दूसरा अल्लाह ताला तेनू माल देगा, ते माल भी तेनू बड़ा देगा। पूरे मदीने सबसे ज्यादा माल इन्हां दा हुंदा है। ते तीजा हजूर ने फरमाया अल्लाह ताला तेनू जन्नत भी देगा। फरमांदे हुंदे सन, मैं दो दुआवां तां हजूर दियां देख लियां अपनी अखां नाल। मेरे पुत्तर इन्ने ने कि मैनू उन्हां दे नाम भुल जांदे भी एदा मैं नां की रखिया, एदा नां 134 पुत्तर हो, इन्नी औलाद। तबरानी च मुजम कबीर दे विच ते माल इन्ना भी आप कहते ने मेरा बाग साल च 2 बारी फल देंदा ही। हर शख्स दा फल साल च 1 बारी, बाग 1 बारी फल देंदा ही, मेरा बाग 2 बारी फल देंदा। हजूर दी दुआ दा सदका हजारां लखां दी तादाद बकरियां भेडां ऊंट हर तरफ हजरत अनस दे। आप फरमांदे ने 2 दुआवां मैं वेख लईयां ते तीजी दुआ जिहड़ी हजूर दी वो भी मैं वेखांगा कि सरकार दी दुआ नाल मैनूं जन्नत लभेगी। कदे कदे फिर भी आप रोण लग पैंदे ते रोंदियां रोंदियां बेहोश हो जाना, बेहोश हो जाना। ते फिर सहाबा इकराम अहले बैत ताबीन ने पूछना तुसी रोंदे क्यों जे? औलाद तुहाडी है, माल तुहाडे कोल है, पैसा तुहाडे कोल है, जन्नत तुहाडी पक्की, रोंदे क्यों जे? हजरत अनस फरमांदे ने मैं रोंदा तां वां कि जदों असां ईरान फतह करन लई निकले ना ते असां हर हफ्ते च एक शहर फतह करदे सी। हर हफ्ते च एक शहर फतह करना, उत्थे मस्जिद बनानी, उत्थे जुमा पढ़ना, अगला हफ्ता असां नवां शहर फतह करना, उत्थे मस्जिद बनानी, उत्थे नवां जुमा। इस सहाबा इकराम ने दीन इदां फैलाया है, ऐ इत्थे साडे तक इदां पहुंचिया दीन। उन्हां दियां कुर्बानियां ने, जानां उन्हां ने खपा दित्तियां। कहंदे ईरान दा शहर एक फतह करदे करदे एक शहर आ गया ते अड़ गया, तुस्तर ओदा नाम है। अजकल भी मौजूद है ईरान च, अजकल उन्हें युस्तर कहा जाता है। तुस्तर शहर दे उत्ते लड़ाई शुरू हो गई, लड़दियां 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 हजरत अनस कहंदे ने 1.5 साल गुजर गया, वो शहर फतह ना होया। ओदी 4 दीवारी फसीलां इन्नियां मजबूत, सिक्योरिटी इन्नी मजबूत होदी, 1.5 साल गुजर गया सानू। हालांकि हफ्ते च असां शहर फतह कर लेंदे, थक गए। एक दिन लड़ाई शुरू हुई, आखिर लड़दियां लड़दियां ईशा के टाइम लड़ाई खत्म हुई, आके असां सौण लगे ते दुश्मन ने फिर हमला कर दिता। असां फिर तलवारां चुक लईयां, सारी रात जंग हुंदी रही। जदों ऐन फजर दा टाइम होया ना ते सानू पिछों होर भी आसरा मिल गया फौजियां दा, पिछों मदीना तैयबा तो कुमुक आ गई। फजर दे टाइम असां ना उस शहर दे दरवाजे तोड़ दिते। जदों ओदा गेट टुटिया तुस्तर शहर दा, उस वक्त साडे कमांडर ने कहा भी हुण रुकना नहीं, भी शहर दा गेट टुट गया, हुण एक बारी इहनूं फतह करके रुकना है।
تے او دشمن جڑا ہے انہیں بھی اپنا سارا اسلحہ اتھے ہی لا دیتا، ساری فوج لڑائی شروع ہو گئی۔ اس وقت سانو نا ایک کوئی سی بھی اس شہر رو کہے طریقے نہ فتح کر لئیے، آخری لمحات نے تے 1.5 سال ہو گیا جنگ تے آخری فیصلہ کن مارکا آ گیا، تیراں اور تلواراں دی بارش، لڑدیاں لڑدیاں آخر کار اساں شہر فتح کر لیا، دشمن نو ختم کر کے شہر فتح کر کے جدو اساں اُتے دیکھیا تے زور دا ٹائم ہو گیا۔ اس ایمرجنسی کیفیت دے سانو پتہ ہی نہ چلیا کہ ساڑی فجر دی نماز رہ گئی۔ حضرت انس فرماندے نے میں روندا تاں اساں بعد نماز پڑھتا لئی، لیکن میں روندا تاں مینوں نا قیامت دا دن یاد آندا ہے کہ آواز پیندی ہے بھئی فلانا پیش کیتا جائے رب دی بارگاہ وچ، فلانا لیندا جائے، تے آواز آئی انس بن مالک کو پیش کیا جائے، تے جدوں میں رب دی بارگاہ وچ جانا تے مینوں اداں لگدا ہے میرا رب مینوں کہندا ہے انس او تیری فجر دی نماز کیوں رہی سی، او نماز کتھے تیری؟ تے آپ فرماندے نے میں رون لگ پینا، مینوں او دا جواب نہیں آندا تے لاجواب ہو کے پھر میں بے ہوش ہو جانا۔ دوستو انہاں کول تے جواب آ گیا کہ بھی اللہ تیرے دین لی رہی ہے، کیڑا اساں کو اپنے پٹھے پا رہے ساں یا اساں کو پانی لا رہے ساں یا کوئی اور کام، تیرے دین لی رہی ہے، لڑدیاں لڑدیاں جہاد دے وچ یا اللہ تھوڑا ہو گیا وعدہ گھاٹا۔ لیکن حضرت انس جانتے سن کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جے لڑدیاں میدان جہاد بھی نماز دا ٹائم ہو جائے تے ادھے بندے لڑن تے ادھے نماز پڑھن، ہاں اوتھے بھی یہ حکم ہے۔ تے آپ فرماتے ہیں میں نے وہ سوال دا جواب نہیں آندا تے میں بے ہوش ہو جانا۔ بندہ حضور دا امتی ہوئے تے ایڈا پکا صحابی ہوئے بھی میرے سرکار نے فرمایا جیڑا انس دا چہرہ دیکھ لے وہ بھی جنتی۔ ایمان دی حالت حضرت انس دی جن نے زیارت کر لی ایمان دی حالت وہ بھی جنتی، تے ایڈا پکا جنتی حضور نے فرمایا تینوں جنت دی ضمانت میں دینا۔ ایڈا پکا جنتی ہوئے تے او دی ایک نماز رہ جائے تے وہ پھر بھی روئے تے بے ہوش ہو جائے تے ساڑھے کول تے ایسی کوئی گارنٹی بھی نہیں تے ساڑھی نماز روے نہیں۔ آج یہ ارادہ کر لو پختہ کہ ایسا کوشش کرنی بھی ایسا نماز نہیں چھڑنی تے اپنے بیوی بچے جتھے جتھے ساڑھا دائرہ کار ہے۔ حضور نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کلکم مسئول عن رعیتہ، تو آڑے جو ہر بندہ نگہبان ہے تو وہ دے تھلے جتنی مطلب ہے نا نگہبانی جنہ دی وہ دے بارے سوال ہوئے گا۔ میں اگر استاد ہاں تو میرے کول 50 بچے نے شاگرد تو میرے کول قیامت والے دن سوال ہوئے گا تیرے 50 بچے نمازی بنے یا نہیں۔ میں اگر امام مسجد ہاں تو میرے دے پورے پنڈ دی ذمہ داری ہے۔ میں اگر چودھری ہاں تو میرے تھلے جنہیں لوگ کام کر رہے ہیں میرے کول انہاں دی ذمہ داری ہے۔ میرے اگر ڈیرے دے ہوتے کوئی بندہ پٹھے ٹائم تے نہ پائے تو میں وہ دے ہوتے تو وہ دے تے ناراض ہونا، لیکن وہ نماز نہ پڑھے تو میں نے کوئی فکر نہ ہوئے نہیں۔ یہ دا سوال ہوئے گا، بیوی دے بارے سوال ہوئے گا، بچیاں دے بارے سوال ہوئے گا، ہر بندے دے کولوں سوال ہوئے گا۔ سانو اس جواب لئی تیار ہونا چاہیے۔ اللہ کریم دی بارگاہ قدس دعا ہے جو چند گلاں میں بیان کیتیاں، اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی، انہاں گلاں تے عمل کرن دی اور یہ پیغام اگے پہنچان دی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ مل کے پڑھ لو اے دنیا کسے نل نہ کر دی وفاواں، اے نہیں ویکھ سکدی کسے سے چھاواں، اے دنیا فریبی نہ کمی نہ کاری، اے 2 دن دا میلہ اے 2 دن دی یاری، قبر وچ نکیراں نے جس ویلے آنا، اوتھے آ کے تے اونا پوچھنا پوچھونا، اوتھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری، اے 2 دن دا میلہ اے 2 دن دی یاری۔ اللہ کریم دی بارگاہ قدس دعائے او ذات لم یزل ساڑھے سب دے معاملات آسان فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔